یہ سوٹ بوٹ میں ملبوس شخص آج کی نوجوان نسل کے لیے پوری طرح اجنبی ہے۔ یہ وہ عظیم انسان ہے جس نے حکومت پاکستان کو اس وقت بہت بڑی رقم بطور امداد دی جب مملکت خداداد اپنی تخلیق کے ابتدائی مراحل میں شدید مالی مشکلات کا شکار تھی۔ اس شخص کا نام چودھری محمد لطیف ہے، جو پاکستان کی مشہور انڈسٹری بٹالہ انجینئرنگ کمپنی کے بانی اور چیئرمین تھے، جسے عوام بیکو کے نام سے جانتے ہیں۔ 1907 میں متحدہ پنجاب کے شہر بٹالہ میں جنم لینے والے سی ایم لطیف نے 1930 میں میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی، جس کے بعد انہوں نے اسٹیل کے کاروبار میں قدم رکھا اور چند دنوں میں ہی ان کا شمار ممتاز کاروباری شخصیات میں ہونے لگا۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد وہ اپنی انڈسٹری بچانے کے لیے بھارتی پنجاب میں ہی رہ سکتے تھے، مگر انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان آنے کو ترجیح دی۔ داتا کی نگری لاہور سے انہوں نے نئے سرے سے اسٹیل کا بزنس شروع کیا۔ اپنی کاروباری ویژن اور ایجاد پسند سوچ کے باعث وہ دنیا بھر کے معروف بزنس مینوں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ بیکو کے کاروباری عروج کے دور میں اس کمپنی میں ملازمین کی تعداد 6000 سے بڑھ گئی تھی۔ بیکو انڈسٹری نے ڈیزل انجن سے لے کر ایئر کرافٹس کے پرزوں تک ہر فولادی پروڈکٹ تیار کیا۔ سی ایم لطیف کا کہنا تھا کہ وہ دولت اکٹھی کرنے کی بجائے دولت پیدا کرنے پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ کام مزید افراد کو ملازمت فراہم کر کے اور کاروبار کو وسعت دے کر انجام دیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی معقول شخص کے لیے پیسہ بذات خود کوئی خاص دلچسپی کی چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارے لیے پیسہ کمانے کا اصل مقصد قومی دولت اور پیداوار میں اضافہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کے دورے پر آنے والے غیر ملکی سربراہان مملکت کو بیکو انڈسٹری کا دورہ قومی اثاثے کی حیثیت سے کروایا جاتا تھا۔ بیکو کمپنی پاکستان میں تو اول نمبر پر براجمان تھی، اس کا تیار کردہ مال دنیا بھر میں بھی برآمد کیا جاتا تھا۔ 1960 کی دہائی میں جب چینی وزیر اعظم چو ان لائی نے بیکو انڈسٹری کا دورہ کیا تو وہ یہاں کے اعلیٰ معیار سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے وطن واپس جا کر چینی انجینئروں کو ٹریننگ کی غرض سے یہاں بھیجا۔ تاہم 1 جنوری 1970 کو پاکستان کے سربراہ مملکت ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کی 31 بڑی صنعتوں کو قومیانے کا اعلان کیا تو بیکو بھی اسی پالیسی کی زد میں آ گئی۔ حکومتی انتظام میں آنے کے بعد بیکو انڈسٹری کا نام پیکو یعنی پاکستان انجینئرنگ کمپنی سے بدل دیا گیا۔ اکتوبر 1977 میں چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق نے پیکو انڈسٹری کو اس کے سابقہ مالک سی ایم لطیف کو واپس کرنے کی آفر کی، مگر نامعلوم وجوہات کی بنا پر انہوں نے اس آفر کو قبول نہ کیا۔ سی ایم لطیف وطن کو خیر باد کہہ کر مستقل طور پر جرمنی میں مقیم ہو گئے اور انہوں نے اپنی باقی ماندہ زندگی بھی یہیں گزاری۔ دوسری جانب نیشنلائزیشن کے بعد سے بین الاقوامی شہرت کا حامل یہ انڈسٹریل یونٹ تیزی سے زوال کی جانب گامزن ہو گیا۔ 1998 تک پیکو کا خسارہ 761 ارب سے تجاوز کر چکا تھا، جس کے بعد حکومت نے اس ادارے کو بند کرنے کا فیصلہ کیا، یہاں تک کہ بدعنوان سرکاری عناصر نے اس صنعتی ادارے کی عمارت میں لگا کر کروڑوں روپے مالیت کا سینکڑوں ٹن سریہ بھی بیچ کھایا۔ دنیا بھر میں اہم صنعتی شناخت رکھنے والا یہ انڈسٹریل یونٹ اس وقت کھنڈر کا روپ دھارے اپنی عظمت رفتہ پر نوحہ کناں نظر آتا ہے۔